عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہی صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی موجود ہے، وہ بھی انہی صحابہ میں سے۔ چوتھے اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے بیپاری یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے کاروباری حضرات یہاں پر موجود ہیں، ذرا ذمہ داری کو محسوس کریں، رسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے کس کی دعوت پر، کس کی محنت پر؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے محنت کی، کوشش کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے تاجروں کے اندر اپنا مقام رکھتے تھے، اپنا مرتبہ رکھتے تھے، اپنا اسٹیٹس اور امیج رکھتے تھے۔ ان کی باتوں کا اثر لوگوں کے دل و دماغ پر ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ادھر اسلام قبول کرتے ہیں اور ادھر دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی سوسائٹی کے، اپنے قریب رہنے والے، اپنے دوست، اپنے احباب، تجارت کی منڈی کے افراد ان تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد انہیں اسلام کی آغوش میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہی کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوتے ہیں، اور جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی عمر شریف کم و بیش 32 یا 34 سال کے قریب کی تھی۔ لیکن وہ دور آسان دور نہیں تھا، بڑا ڈیفیکلٹ تھا۔ اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو بحیثیت مسلم معاشرے کے اندر پیش کرنا اور بحیثیت مسلمان زندہ رہنا، یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ اس کے لیے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے نا تو ان پر بھی تکلیفوں کے انبار شروع ہو گئے۔ حکم ابن عاص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف کے پہاڑ توڑے، قید کر دیا گھر کے اندر۔ عثمان تم باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑ دو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چچا جان تو دے سکتا ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ سہتے ہیں تکلیف کو، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، لیکن ان ساری تکلیفوں کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ محصور رہتے ہیں، گھر میں قید رہتے ہیں، لیکن دامن اسلام اپنے ہاتھوں سے چھوڑتے نظر نہیں آتے، اسلام پر ثابت قدم نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اس استقامت کی بنیاد پر چچا مجبور ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحابہ بڑے خوش نصیب تھے، اور بالخصوص وہ صحابہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کر دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو مسرور ہو جایا کرتے تھے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔